अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हुज़ैफ़ा ने मुझे आते ही गले लगा लिया और अपने कमरे में ले गया। हुज़ैफ़ा पहले ही मेरे इंतज़ार में था। अंदर जाते ही हुज़ैफ़ा मेरे जिस्म को इस तरह छू रहा था कि हुज़ैफ़ा के हाथों की लम्स से मैं बेखुद सी होने लगी। उसके हाथ मेरे बदन पर इस तरह घूम रहे थे जैसे किसी पार्क में नया कपल घूमता है और मैं बेकरार होती जा रही थी। हुज़ैफ़ा ने फिर मुझे बिस्तर पर लटा दिया। हुज़ैफ़ा कहने लगा, तुम्हारा शौहर तो नशे में पड़ा रहता है, वो तुम्हें कहाँ से खुश करता होगा, आज फिर एक सिंधी की ताकत देखो। ये कहकर हुज़ैफ़ा मेरे साथ ताल्लुक़ कायम करने लगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैंने उसे मज़बूती से अपने सीने से लगा लिया। एक तरफ मुझे पैसों का लालच था और दूसरी तरफ मुझे जज़्बाती ख्वाहिश की भी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी जवानी अभी उरूज पर थी। मैंने हाथ बढ़ाकर हुज़ैफ़ा का, मेरा नाम सोफ़िया है। मेरे माँ-बाप ने आंखें बंद करके मेरा रिश्ता कर दिया। जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी उसका नाम हाशिम था। हाशिम बहुत ज़्यादा नशा करता था। जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो सुहाग रात को मैं बैठी हाशिम का इंतज़ार कर रही थी। जब हाशिम कमरे में आया तो हाशिम लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। हाशिम को जैसे अपने आप की भी कोई खबर नहीं थी। हाशिम मेरे पास आकर बैठ गया। जब हाशिम मेरे करीब बैठा तो मैंने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं। हाशिम को देखकर मुझे डर सा महसूस हुआ। हाशिम ने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया और मुझसे मोहब्बत करने लगा। लेकिन पता नहीं हाशिम ने कौन सा नशा किया हुआ था। हाशिम ने मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन हाशिम ने सारी रात मेरी हालत ख़राब कर दी। तकरीबन 2 घंटे तक हाशिम बाज नहीं आया और कुछ ही देर बाद दोबारा शुरू हो जाता। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को हाशिम से छुड़ाया। फिर ये हाशिम का रोज़ का मामूल बन गया और इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही। इन्हीं दिनों मैं हामला हो गई। मेरे घर एक बेटा ज़ियान पैदा हुआ। ज़ियान के बाद मैंने मज़ीद बच्चा पैदा करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि अपने घर की गुर्बत और मजबूरियों की वजह से मैं दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी। ऊपर से मेरा शौहर हाशिम नशा करता था और घर में कोई चीज़ भी नहीं लाता था। हाशिम हर वक्त खाने पीने की चीज़ें ढूंढता रहता था। मैं एक अच्छे ख़ानदान से आई थी, लेकिन उस शख्स ने मेरा जीना हराम कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह 5 साल गुजर गए। मैं सोचती रही कि शायद हाशिम एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन मेरा शौहर हाशिम सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि हाशिम खुद को बदल ले। मैं हाशिम को समझाती थी कि तुम अपने साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन हाशिम मेरी कोई बात नहीं सुनता था। काम पर ज़रूर जाता था, मगर पैसे अपने पास ही रखता और खुद ही खर्च कर देता था। मुझे हाशिम से कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे माँ-बाप हमारे घर माँ बेटे ज़ियान के गुज़ारे के काबिल राशन दे जाते थे। मैं उसी के सहारे वक्त गुजारती थी। मेरी सास को भी फौत हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। सिर्फ मेरे ससुर थे जो अब बूढ़े हो चुके थे और उनसे भी कोई काम नहीं होता था। मैं उन्हें कहाँ से खिलाती। वो मेरे बड़े जेठ नज़ाकत और जिठानी समरीन के साथ रहते थे। मेरे जेठ नज़ाकत और जिठानी समरीन अच्छे हालात में रहते थे। मेरे जेठ नज़ाकत का काम बहुत अच्छा था। नज़ाकत अच्छी खासी आमदनी कमाते थे और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नज़ाकत मेरे बेटे ज़िहान के लिए भी चीज़ें ला कर देते थे। मेरे जेठ नज़ाकत बहुत अच्छे इंसान थे और मुझे अपनी बहनों की तरह समझते थे। मेरी जेठानी समरीन का मिजाज भी बहुत अच्छा था। समरीन मेरे बेटे ज़िहान को खाने पीने की चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा देती थी और अपने बच्चों की तरह इससे मोहब्बत करती थी। उसे मालूम था कि मेरा शौहर हाशिम बहुत बड़ा नशई है। एक दिन मेरी जेठानी समरीन ने कहा, चलो मैं तुम्हें किसी के घर काम पर लगवा देती हूँ। वो लोग तुम्हें महीने के 3,000 रुपए देंगे। काफ़ी अमीर घर है, तुम्हारा गुजारा भी अच्छा होने लगेगा। मैंने भी कहा, चलो ठीक है। मैं अपनी जेठानी समरीन के साथ उनके घर गई और उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। मैं उनके घर काम करने लगी। मेरा बेटा भी 5 साल का हो चुका था और स्कूल जाता था। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे ज़िहान को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, लेकिन घर के हालात ने मेरे सारे शौक ख़त्म कर दिए थे। मैं गुर्बत में दिन गुजारने लगी थी। मैं उनके घर काम करने लगी और अगले दिन जब काम पर गई तो देखा कि उनके घर में बहुत ज़्यादा काम था। घर में 3-4 औरतें भी थीं, लेकिन वो काम नहीं करती थीं। काम को हाथ लगाने पर भी कोई खुश नहीं होता था। वो सब बहुत ज़िद्दी थीं और काम करने को तैयार नहीं थीं। मैं सुबह से शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी।
اتنا کام کرنے کے باوجود مجھے بہت کم پیسے ملتے تھے، مجھے صرف 3000 روپے ہی ملتے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے کہا جائے کہ مجھے روزانہ کی اجرت دیا کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم صرف 3000 روپے ہی دیں گے، اگر تمہیں کام کرنا ہے تو کرو ورنہ تمہاری مرضی۔ کام بہت زیادہ تھا، پھر میں نے سوچا کہ چلو 3000 روپے ہی دے رہے ہیں، جتنے دے رہے ہیں اتنے ہی ٹھیک ہے۔ میرے پاس کون سا کوئی اور کام تھا، میں مجبوری میں پھنسی ہوئی تھی اور انہوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ آہستہ آہستہ میں سارا دن کام کرنے لگی۔ میرا بیٹا جب اسکول سے آتا تو میری جیٹھانی سمرین کے پاس چلا جاتا تھا۔ سمرین کہتی تھی، تم فکر نہ کیا کرو، میں تمہارے بیٹے ذیحان کو سنبھال لوں گی۔ ہر مہینے وہ لوگ مجھے الگ سے 3000 روپے دیتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا کہ مجھے کتنے پیسے ملتے ہیں۔ میں نے اپنی جیٹھانی سمرین سے بھی کہہ دیا تھا کہ اسے مت بتانا، ورنہ یہ وہاں سے بھی پیسے لے کر نشہ کر لے گا اور مجھے کچھ نہیں دے گا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ پیسے مجھے ہی دیا کریں اور اس سے پیسوں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ میں اپنی جیٹھانی سمرین کی بھی بہت عزت کرتی تھی۔ میں ان کے گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ ان کے کھیتوں میں بھی بہت کام تھا۔ باہر کے کام کے لیے انہوں نے آدمی رکھے ہوئے تھے۔ ان کے 2-3 سندھی بھی تھے، جن میں سے ایک سندھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میں ان سندھیوں کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی۔ اس گھر کی عورتیں طبیعت کی بہت اچھی تھیں۔ وہ مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتی تھی۔ جب میں ان کے گھر جاتی تو پہلے مجھے کھانا کھانے اور پانی پینے کے لیے کہتی اور چائے کا ایک کپ بھی پلاتی۔ ان کی عادتیں بہت اچھی تھیں۔ وہ مجھے کھانا کھلا پلا کر پھر کام کرنے کو کہتی تھیں۔ ان میں ایک سندھی تھا جس کا نام حذیفہ تھا۔ حذیفہ کے ساتھ میں بھی ہنسی مذاق کرنے لگی تھی۔ شام کو جب میں مویشیوں کے باڑے میں جاتی تو حذیفہ ان کی بھینسوں کو چارہ ڈالتا اور گوبر وغیرہ اٹھاتا تھا۔ میں ان کی بھینسوں کا دودھ دھو کر اسے دیتی تھی اور حذیفہ مجھ سے دودھ لے کر ڈرموں میں ڈال دیتا تھا۔ اس دودھ سے جو پیسے حاصل ہوتے وہ گھر والوں کو دے دیتا تھا۔ میں ہر روز 7-8 بھینسوں کا دودھ دوتی تھی۔ میرے جسم میں تو بالکل طاقت ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر کام کرنا ہے تو کھانا پینا بھی ضروری ہے۔ میں اپنے کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ میں ان سے مہینے کے 3000 روپے لینے لگی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اتنا کام کرنے کے باوجود مجھے صرف 3000 ہی مل رہے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ جتنا کام میں کرتی ہوں، کم از کم مجھے 5-6 ہزار روپے تو ملنے چاہیے، لیکن میں یہ بات کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں زبان کی بھی بہت اچھی تھی اور ان کے گھر کے لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ میں ان سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی نظریں ہمیشہ مجھ پر رہتی ہیں، لیکن شاید میں انہیں نظر انداز کر دیتی تھی۔ اسی طرح ایک دن میں اور حذیفہ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حذیفہ ان کے گھر کی بھینسوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، جبکہ باقی سندھی ان کے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ہم چائے پیتے پیتے ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہتے تھے۔ یہ ہمارے لیے عام سی بات تھی۔ نہ میں حذیفہ کی باتوں کا برا مانتی تھی اور نہ حذیفہ میری باتوں کا، کیونکہ حذیفہ بھی ان کے گھر محنت کرتا تھا اور میں بھی محنت کرتی تھی۔ شام کو ہم جلدی جلدی اپنا کام ختم کر لیتے تھے۔ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو حذیفہ نے مجھے آنکھ ماری۔ میں نے سرسری سا حذیفہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ حذیفہ کی طرف دیکھا تو حذیفہ نے ایک بار پھر مجھے آنکھ مار دی۔ میرے منہ سے ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، حذیفہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حذیفہ کہنے لگا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ حذیفہ کہنے لگا، نہیں، میں کنوارا ہوں اور میں تمہیں پسند کرتا ہوں، ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میں نے حذیفہ سے کہا، میرے ساتھ زیادہ مذاق نہ کیا کرو، میں غصے والی ہوں۔ حذیفہ مجھ سے کہنے لگا، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ تمہیں کتنا غصہ آتا ہے۔ تمہارا شوہر ہاشم روز نشے کی وجہ سے تمہیں تنگ کرتا ہے۔ تم ایک بار ہاشم کو غصے سے جواب دو، شاید ہاشم سدھر ہی جائے۔ میں نے کہا، ہاشم کی باتیں چھوڑو، ہاشم تو بہت بڑا نشئی ہے، ہاشم کہاں سدھرنے والا ہے، ہاشم کو تو نشے کی لت لگ چکی ہے۔ یہی باتیں کرتے کرتے حذیفہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حذیفہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، صوفیہ، میں سچ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، مجھ سے بات چیت کیا کرو۔ حذیفہ تھوڑی سی سندھی اور تھوڑی تھوڑی پنجابی بولتا تھا۔ حذیفہ کو یہاں کام کرتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ میں نے حذیفہ سے کہا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں ایک بچے کی ماں ہوں، تو مجھے کیوں بدنام کروانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ حذیفہ مجھ سے کہنے لگا، مجھے فون کیا کرو۔ اس نے میرے فون میں اپنا نمبر محفوظ کر دیا۔ میں نے کہا، اگر میرے شوہر نے دیکھ لیا تو وہ مجھ سے لڑے گا۔ حذیفہ کہنے لگا، اسے پتہ نہیں چلے گا، میں نے اپنا نمبر کسی اور نام سے محفوظ کر دیا ہے۔
پھر میں نے سوچا کہ پہلے گھر جا کر اپنے بیٹے ذیحان کو دیکھوں۔ جب میں گھر آئی تو دیکھا کہ میرا بیٹا بیمار تھا اور اسے بہت تیز بخار تھا۔ میری جیٹھانی سمرین اسے دوائیں دے رہی تھی اور ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھ رہی تھی۔ میری جیٹھانی سمرین میرے بیٹے ذیحان کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی تھی۔ اسے بہت زیادہ بخار تھا۔ میں حیران تھی کہ میرے بیٹے ذیحان کو اتنا بخار کیسے ہو گیا۔ پھر میں اپنے بیٹے ذیحان کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ اتنے میں میرا شوہر ہاشم بھی آ گیا اور مجھ سے لڑنے لگا۔ ہاشم کہنے لگا، تم لوگوں کے گھروں میں کام کرتی پھرتی ہو، تم اپنے بیٹے ذیحان کو کیوں نہیں دیکھتی؟ میں نے ہاشم کو کہا، تم کون سا مجھے دوا دلانے کے لیے پیسے دیتے ہو، یا پھر اپنے بیٹے ذیحان کو اپنے پاس رکھا کرو، خود آوارہ کتوں کی طرح پھرتے رہتے ہو اور شام کو گھر آ جاتے ہو۔ میں نے ہاشم کو بہت غصے میں جواب دیا تھا۔ اگلی صبح میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ اتنے میں حذیفہ نے مجھے فون کیا اور کہنے لگا، صوفیہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، گھر کے مالک تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آج دیر ہو گئی۔ میں نے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، اسی لیے مجھے لینے مت آنا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ آج اپنے بیٹے ذیحان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور جب تک میں کام کرتی ہوں اپنے بیٹے ذیحان کو بھی وہیں رکھوں گی۔ گھر میں میرا بچہ اکیلا بیچارہ روتے روتے سو جائے گا۔ چنانچہ میں اپنے بیٹے ذیحان کو بھی ان کے گھر ساتھ لے گئی۔ وہ سب میرے بیٹے ذیحان سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرا بیٹا ویسے بھی بہت خوبصورت تھا۔ کچھ دیر بعد حذیفہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں تمہارے بیٹے ذیحان کا بھی خیال رکھوں گا، لیکن تم مجھ سے بات کیا کرو۔ میں نے حذیفہ سے کہا، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم بے شرموں کی طرح میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، میرا دماغ کیوں کھاتے رہتے ہو؟ حذیفہ کہنے لگا، نہیں سچ میں تم مجھے بہت خوبصورت لگتی ہو، میں تمہارے بچے کی بھی پوری دیکھ بھال کروں گا، جو پیسے مجھے گھر کے مالکوں سے ملتے ہیں ان میں سے تمہارے بیٹے ذیحان کے لیے کپڑے اور دوسری چیزیں بھی لے کر دیا کروں گا۔ میں نے کہا، نہیں، میں اپنے بیٹے ذیحان کے لیے سب کچھ خود لے کر دیتی ہوں۔ حذیفہ نے کہا، میں تمہارے بیٹے ذیحان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی مالی حالت اور پیسوں کی باتیں سن کر میرے دل میں بھی لالچ آ گیا، میرا دل بھٹک گیا اور میں نے اس سندھی کے ساتھ تعلق بنا لیا۔ حذیفہ میرے گھر آتا جاتا رہتا تھا، کبھی مجھے چھوڑنے آتا اور کبھی مجھے لینے آ جاتا۔ ایک دن حذیفہ نے مجھ سے کہا، چلو ہم دونوں کہیں ملتے ہیں۔ میں نے حذیفہ کو منع کر دیا۔ حذیفہ کہنے لگا، تم جو چیز کہو گی میں تمہیں وہی لے کر دوں گا۔ میں نے حذیفہ سے کہا، اگر تم مجھے 10,000 روپے دے سکتے ہو تو میں آ جاؤں گی۔ حذیفہ نے مجھے 10,000 روپے دے دیے۔ پھر میں ان کے گھر کام کرنے چلی گئی۔ کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ حذیفہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور ایک چارپائی پر بٹھا دیا۔ حذیفہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں مجھے گھر سے فون آ گیا۔ میری جیٹھانی سمرین کہنے لگی، تمہارا بیٹا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے یہ بات حذیفہ کو بتائی تو حذیفہ فوراً مجھے گھر چھوڑ آیا۔ حذیفہ کہنے لگا، کل گھر کے مالک یہاں نہیں ہوں گے، وہ رشتہ داری میں کسی تقریب میں جائیں گے، تم جلدی سے اپنا کام ختم کر کے آ جانا، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا اچھا موقع مل جائے گا۔ اگلے دن میں ان کے گھر گئی۔ گھر کے سب لوگ کسی رشتہ داری میں گئے ہوئے تھے۔ حذیفہ نے مجھے آتے ہی گلے لگا لیا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ حذیفہ پہلے ہی میرے انتظار میں تھا۔ اندر جاتے ہی حذیفہ میرے جسم کو اس طرح چھو رہا تھا کہ حذیفہ کے ہاتھوں کی لمس سے میں بے خود سی ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ میرے بدن پر اس طرح گھوم رہے تھے جیسے کسی پارک میں نیا کپل گھومتا ہے، اور میں بے قرار ہوتی جا رہی تھی۔ حذیفہ نے پھر مجھے بستر پر لٹا دیا۔ حذیفہ کہنے لگا، تمہارا شوہر تو نشے میں پڑا رہتا ہے، وہ تمہیں کہاں سے خوش کرتا ہوگا، آج پھر ایک سندھی کی طاقت دیکھو۔ یہ کہہ کر حذیفہ میرے ساتھ تعلق قائم کرنے لگا۔ مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ میں نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک طرف مجھے پیسوں کا لالچ تھا اور دوسری طرف مجھے جذباتی خواہش کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ میری جوانی ابھی عروج پر تھی۔ یہ سب کرنے کے بعد حذیفہ نے مجھے 10,000 روپے دے دیے اور یوں میں نے اس کے 10,000 روپے کی قیمت چکا دی۔ پھر ہم کچھ دیر اسی طرح بیٹھے رہے۔ اتنے میں میرے بیٹے ذیحان کا فون آیا، امی گھر آ جاؤ۔ میں جلدی گھر جانے لگی تو حذیفہ نے کہا، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، میرا بیٹا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور اٹھا لیا۔ میں اپنی جیٹھانی سمرین کے گھر سے نکل کر اپنے گھر میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ میرے شوہر نے حذیفہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ ہاشم کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو میری بیوی کو روز لے جانے اور روز چھوڑنے والے؟ حذیفہ نے کہا، میں خود یہاں نہیں آتا، مالک جو کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا،
मेरे शौहर हाशिम ने नशा किया हुआ था और उसने हुज़ैफा के सर पर न जाने किस चीज़ से वार कर दिया कि उसकी चीख निकल गई। मेरी जेठानी समरी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और लोग हुज़ैफा को उठाकर अस्पताल ले गए। इतने में घर के मालिक भी आ गए, जो शायद खेतों में थे, और उन्हें शोर सुनाई दिया गया था। उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ? मैंने उन्हें बताया कि मेरा शौहर हाशिम नशे का आदी है और मुझ पर शक करता है, इसीलिए उसने हुज़ैफा को मार दिया। घर के मालिकों ने हमें कुछ नहीं कहा और हुज़ैफा का इलाज करवाने लगे। मुझे अपने शौहर हाशिम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने हुज़ैफा के सर पर वार कर दिया। हुज़ैफा की जान बचने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उस दिन मेरे शौहर हाशिम ने मुझे भी बहुत मारा। हाशिम कहने लगा, मुझे पता है तुम जिस सिंधी के साथ आती जाती हो, तुम दोनों ऐसे ही काम करते हो। मेरे घर से निकल जाओ और अपने मैके चली जाओ, वहां जाकर ये सब काम करना। हाशिम ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में आराम से बैठो। लेकिन मुझे हुज़ैफा पर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि सच तो ये था कि अब मैं हुज़ैफा को पसंद करने लगी थी। हमारी मोहब्बत की कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी कि मेरे शौहर हाशिम ने हमें एक दूसरे से मिलने से रोक दिया। अगले दिन जब मैं काम करने के लिए उनके घर जाने लगी, तो हाशिम ने मेरा बाजू पकड़कर रोक लिया और कहा, अब तुम्हें जो चीज़ चाहिए घर बैठे मिलेगी, आज के बाद कहीं नहीं जाना। मैं घर बैठ गई और शाम को मेरा शौहर हाशिम काफ़ी सामान लेकर आया। हाशिम को देखकर मुझे खुशी भी हुई कि शायद अब वो वाकई सुधर जाएगा। हाशिम ने मुझसे कहा, मुझे मालूम है कि उस घर के मर्द तुम पर बुरी नज़र रखते थे, बस अब दोबारा उस घर में जाने की गलती ना करना। अब हाशिम पहले की निस्बत कम नशा करने लगा था। मेरा और मेरे बेटे जिहान का भी ख्याल रखने लगा था। मेरी जेठानी समरीन और मैं दोनों उसे बदलता हुआ देखकर बहुत हैरान थी कि आखिर उसमें तब्दीली कैसे आ गई। एक दिन मेरी जेठ नज़ाकत ने बताया कि हाशिम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि तुम हुज़ैफा के साथ आती जाती थी। चाहे मर्द कैसा भी हो, वो अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ आता जाता नहीं देख सकता। एक दिन हाशिम मेरे पास बैठा तो मैं गालियां दे रहा था और कह रहा था कि तुम सिंधी के साथ घूमती फिरती हो। मैंने हाशिम को कहा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, गलती तुम्हारी है। अगर तुम उसे घर बैठे हर ज़रूरी चीज़ ला कर दो तो उसे लोगों के घरों में काम करने की क्या ज़रूरत है? और तुम्हारा बच्चा भी उसके पीछे पीछे सारा दिन लोगों के घरों में फिरता रहता है। मेरी बात सुनकर हाशिम ने खुद को संभालने का फैसला कर लिया। मैं अपने जेठ नज़ाकत का शुक्रिया अदा करते नहीं थकती थी कि मेरा शौहर हाशिम अब सही रास्ते पर आने लगा था। हाशिम काम पर जाता और जो भी पैसे कमा कर लाता मुझे देता था। मैं भी बहुत सोच समझकर खर्च करती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने घर की तमाम ज़रूरी चीज़ें पूरी कर ली। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा शौहर हाशिम एक साल तक भी ना सुधरता तो शायद मैं अपने बेटे जिहान को लेकर उस सिंधी के साथ कहीं भाग जाती और फिर हम दोनों के घर और ज़िंदगी बर्बाद हो जाते। उसके बाद हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। उम्मीद है नाज़रीन आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।